هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، آیات جو محکمات ہیں، تو کچھ آیتیں جو ہیں وہ بالکل صاف معنی رکھتی ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں جن آیات سے شرعی احکام معلوم ہوتی ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں، اور فقہی مسائل جو ہیں ان مسائل کی یہی آیات دلیل ہیں، اور انہی آیات کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ کن آیات کے اوپر؟ جو محکم آیات ہیں۔ اب جو آیات و محکمات ہیں یہ ایسے ان کے معنی جو ہیں یہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے یا کیا کہا جا رہا ہے۔ مثلا الف لام میم، الف لام را، ان کے معنی سمجھ میں آتی ہیں؟ نہیں، گو کہ یہ بھی قرآن کریم کی آیات میں سے ہیں۔ تو آیات محکمات جو ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہوں، بالکل صاف ہوں، دیکھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں، یہ آیات محکمات ہیں، اور انہی آیات سے شریعت کے احکام نکلتی ہیں، اور فقہ کے جو مسائل ہیں ان کے دلائل انہی آیات کے اوپر ہوتی ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب، یہ آیات جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات وہ ہیں جن کے معنوں میں اشتباہ ہو، جن کے معنی واضح سمجھ میں نہ آتی، جن کے معنوں میں مختلف ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز، جن کے معنوں کو سمجھانے میں مختلف جسٹیفیکیشنز یا مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز دی جاتی ہوں، مگر اس پر بھی مکمل اعتماد کے ساتھ بات نہیں کی جاتی۔ تو ایک آیات وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور ایک آیات وہ ہیں جن کے معنوں میں اشتباہ ہے۔ جی، یعنی یا تو ان کے معنی سمجھ میں ہی نہیں آتے، جیسے مقطعات وغیرہ جن سی ہیں، جس کی میں نے آپ کو مثال دی، الف لام میم حامیم،
یاسین اور بے شمار. یا ظاہری معنی ایسی ہوتی ہیں ان آیات کی، آپ ان کی کسی ایک ڈائریکشن کے اندر حتمی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے ان آیات کی. تو قرآن کریم کی پھر دو آیات ہوئیں، ایک وہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور دوسری کون سی ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہیں. آیات محکمات و اخر متشابہات، دوسری متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. مگر وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں اور گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، جن کے دلوں میں کجی ہے جن سی ہے. اور بعض روایات میں ہے، چونکہ اس وقت یہ عیسائیوں کا، نجران کے عیسائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بحث میں مبتلا تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹی. اور پھر یہ آیات بھی عیسائیوں کی، اس میں یہ شروع کی جن سی آیات ہیں سورہ آل عمران کی جن سی نازل ہوئی. تو ایک قول کے مطابق کہ وہ یہ جن کو کہا گیا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، اس سے مراد عیسائی ہیں جو ان کی ایسی تعویلیں ڈھونڈتی ہیں ان آیات کی جن میں اشتباہ ہے، جس سے فساد برپا ہو. اور ایک قول کے مطابق وہ یہود بھی ہیں کہ وہ ان کی ایسی تعویلات ڈھونڈتی ہیں یا ایسی تعویلات تلاش کرتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو. تو ایک قول کے مطابق عیسائی ہیں، ایک قول کے مطابق یہودی ہیں، ایک قول کے مطابق وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منکر ہیں. یہ سب قول بھی اپنی جگہ، مگر اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی آیات متشابہات کی ایسی ٹرانسلیشن یا ایسی جسٹیفیکیشن یا ایسی انٹرپریٹیشن کرے اور اس کے اوپر ڈٹ جائے کہ یہ حتمی ہے، تو وہ گمراہ ہے. کہ نہیں، یہ جو میں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے یہ بالکل حتمی ہے، یہ فائنل ہے اور یہی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بنتی ہی یہی ہے. جبکہ یہ بات واضح ہے کہ آیات محکمات جو ہیں یہ آیات وہ ہیں جن کے معنی واضح ہیں، لیکن جو متشابہات ہیں ان کے تو معنی واضح ہی نہیں ہیں. آپ اس میں کیسے کوئی حتمی فیصلہ دے سکتی ہیں؟ اور اس کی تعویلات کے اندر آپ جتنی مرضی جسٹیفیکیشنز دیتے چلے جائیں، مختلف ٹرانسلیشنز کرتے چلے جائیں، آپ کسی کو حتمی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. کہ پہلی بات تو یہ کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صاف کلیئر معنی رکھتی ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، مگر کچھ آیات اور وہی کتاب کی اصل بھی ہیں جن سے شرعی احکام مستنبط کیے جاتے ہیں، اور وہ آیات فقہی مسائل کے اوپر دلائل کا کام بھی دیتی ہیں. مگر ایک آیات وہ ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم،
ایسی آیات مقطعات جو ہیں ان کے معنی جو ہیں اس کے اندر مختلف تعویلات تو کی جا سکتی ہیں، مگر ان تعویلات کو حتمی فیصلہ کہ یہ ٹرانسلیشن جو میں نے کی یہ فائنل ہے، یا جس ڈائریکشن میں میں نے انٹرپریٹیشن کی یہی صحیح ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتی ہیں، وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے جو ان سے وہ ایسا کرتی ہیں۔ وہ اور ایک قول میں نے جیسے عرض کیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اس میں قول عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، ایک قول کے مطابق یہودی ہیں، ایک قول کے مطابق وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے اندر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں، ہاں ایک تعویل کی جا سکتی ہے، جون سی اپنی ٹرانسلیشن اس میں دی جا سکتی ہے، جون سی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی وہ جو بات پچھلی تھی اس کی یہ کہ متشابہات کی تعویلیں کرنا فساد کے لیے تو ویسے ہی حرام ہے، ہاں دفع فساد کے لیے جائز ہے۔ بعض علماء متشابہات کے معنی بتاتے ہیں مگر اس پر اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تعویل یہ کی جا سکتی ہے، ایک معنی یہ کی جا سکتی ہے، ایک معنی اس کی یہ کی جا سکتی ہے، ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ کی جا سکتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا ٹھیک پہلو جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے، جو آیات متشابہات ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا، قرآن سکھایا۔ اب رب نے حضور کو سارا قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سکھایا، تو کیا قرآن کے اندر صرف آیات محکمات ہی ہیں، آیات متشابہات نہیں ہیں؟ مگر خدا کہہ رہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھایا، اللہ نے حضور کو سارا قرآن سکھایا، تو کیا اللہ نے حضور کو صرف آیات قرآن کے دو حصے کر دیے، ایک صرف آیات محکمات سکھا دی، پڑھا دی، آیات متشابہات نہیں سکھائیں؟ جی جب اللہ نے سارا قرآن سکھایا حضور کو تو اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا تو پھر اللہ نے یہ تو تخصیص کی ہی نہیں کہ میں نے آدھا قرآن سکھایا آدھا نہیں سکھایا، یا میں نے آیات محکمات سکھائی ہیں آیات متشابہات میں نے انہیں بھی نہیں سکھائیں۔ رب تو یہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، میں نے تو پورا قرآن اپنے محبوب کو سکھایا۔ تو جب پورا قرآن سکھایا تو پورے قرآن میں آیات متشابہات بھی موجود ہیں، تو حضور کو آیات متشابہات کا بھی علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قرآن میں متشابہات بھی داخل ہیں۔ اچھا،
اگر متشابہات کا علم حضور کو بھی نہ دیا گیا ہوتا، پھر بھی کوئی شخص کہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات متشابہات کا علم نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ان کے نازل کرنے کا قرآن میں کوئی فائدہ تھا؟ خطاب تو حضور سے ہے، اور ایک شخص جو عربی نہیں جانتا، آپ اس سے عربی میں خطاب کرنا شروع کر دیں، اس سے عربی میں گفتگو کریں، اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک شخص عربی لینگویج سے معلوم ہی نہیں اس کو ایک لفظ عربی کا، یا عبرانی ہیبریو لینگویج جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کے ایک لفظ کو وہ نہیں جانتا، اور آپ عبرانی میں اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، کہ ایسے کلام سے خطاب کیا جائے کہ جس کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ معلوم ہو۔ ایک تو یہ دلیل، اور دوسری دلیل کہ رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اور سکھانے والا بھی خود خدا ہے قرآن جن سے، اور کوئی تخصیص بھی نہیں کی کہ نہیں میں نے آیات محکمات سکھائی ہیں، آیات متشابہات میں نے اپنے محبوب کو بھی نہیں سکھائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اس نے پورا قرآن سکھایا ہے تو قرآن کے اندر پھر دونوں آیات ہیں، آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس سے معلوم ہوا، یعنی اور پختہ علم والے جو ہیں، جو پختہ علم والے ہیں علماء، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، پختہ علم والے جو ہیں، اس کے جو بھی معنی ہم اس پر ایمان لے آئے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پختہ عالم کی شان یہ ہے کہ جو زبردست عالم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ اس کے جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں معلوم، تو یہ نہ کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، نہیں، کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، اچھا میں دیکھ کر بتاتا ہوں، پڑھ کر بتاتا ہوں، پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پختہ عالم کی شان یہ، اس کے جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اجمالاً ایمان جائز ہے، جیسے ساری انبیاء پر ایمان لانا۔ آپ کو نہیں پتا کتنے نبی آئے ایگزیکٹ، اور کون کون سے آئے ایگزیکٹ، اور ان کے نام ایگزیکٹلی کیا کیا ان کے نام تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اجمالاً تو صرف اتنا کہہ دینا کہ میں ان آیات متشابہات کے اوپر بھی ایمان لایا، جو بھی ان کے معنی ہیں بس میں ان کے اوپر ایمان لے آیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ بے علم رہنا اور اس کے علم کی کوشش نہ کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں بے علم ہو جانا اور اس کے جاننے کی کوشش نہ کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ جس چیز سے رب راضی ہو وہی عبادت ہے۔ تو متشابہات کے متعلق بے علمی ظاہر کرنے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔
لہٰذا یہی ثواب اور عبادت ہے، جس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آیات محکمات کیا ہیں، ان کے احکام کے، ان سے منع کیا لیے جاتے ہیں، ان کا ظاہر کیا ہے، اور آیات متشابہات کی ہیں، اور اس میں ہم نے اس کو کنسیڈر کیا کرنا ہے، محکمات کو اور متشابہات۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔